السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12th کلاس کے اسٹوڈنٹس، آج ہم ہماری فارسی کے نصاب کا سرسری مطالعے کا پہلا نثر حضرت یوسف علیہ السلام در زندہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بچوں، ہم آپ کے آن لائن کلاس ٹیچر محمد رہبر سر ہیں، شمیم آزاد جونیئر کالج دریا پور سے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آگے آنے والے امپورٹنٹ پیپر پیٹرنز اور گرامر سیکشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام در زندہ یہ سرسری مطالعہ اس سال یعنی کووڈ کا جو سال ہے 2020-21 والا، اس میں نہیں آئے گا سرسری مطالعہ۔ یہ 21-22 کے آگے کے سال کے لیے رہے گا، وہاں سے کنٹینیو رہے گا۔ اب چونکہ ویڈیو تو بنانا ہی ہے، اس لیے یہ اس سال بھی بنا دے رہے ہیں، تو اس سال کے بچے جو ہیں وہ سرسری مطالعہ نہ پڑھیں، 2020-21 والے 21-22 والے پڑھ سکتے ہیں۔ بچوں، یوسف علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ سب سے خوبصورت نبی اللہ کے، جن کو ان کے بھائیوں نے حسد کے تحت، جلن کے تحت ایک سوکھے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور ان کے کپڑوں پر جانوروں کا خون ڈال دیا تھا، تاکہ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے، ان سے کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے، لیکن اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، جس کی تفصیل آپ سورہ یوسف میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ در زندہ، زندہ کا مطلب ہوتا ہے جیل، قید خانہ۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں، تو وہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور قیدی ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، یہاں پر مکالمے والے انداز میں بیان کیا گیا ہے، ڈائلاگ رائٹنگ میں۔ زندانیہ و یوسف علیہ السلام، وہ دو نفر زندانی، داروغہ ہے اس میں یعنی جیلر، اور حضرت یوسف علیہ السلام ہے، دو نفر یعنی دو قیدی ہیں ان کے ساتھ، دو لوگ ہیں۔ یوسف ایستادہ، حضرت یوسف علیہ السلام ایستادہ یعنی کھڑے ہوئے ہیں، وہ زندانیہ در زنجیرند، اور دیگر جو قیدی ہیں زندانیہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے زندانی اول، یعنی پہلا قیدی کیا کہہ رہا ہے؟ اے داروغہ زندہ، ہمیں تھوڑا پانی پلا کے ہم پیاس سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ اے پیر مرد زندہ، یعنی اے بزرگ داروغہ اس جیل کے، ہمیں تھوڑا سا آب بما برساں، ہمیں تھوڑا سا پانی پلا، کیا تشنگی کہ ہم جو ہے پیاس کی وجہ سے ہلاک شدیں، ہم ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو یہ دونوں کے لیے کون پانی لاتا ہے؟ یوسف علیہ السلام، آب ببرائش میں برد، حضرت یوسف علیہ السلام ان دونوں کے لیے کیا لے جاتے ہیں؟ پانی لے جاتے ہیں، پہلے کے لیے پانی لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد زندانی دوم یعنی دوسرا قیدی، حضور داروغہ زندہ نے ہمیں آپ کا خدمتگار مقرر کیا ہے۔ آقا حضور زندانیہ یعنی جیلر نے ماں آپ کو زیر دست شما، زیر دست شما یعنی ہمارا آپ کو ہیلپر، خدمتگار مقرر کیا ہے۔ حاشا کہ شما خدمت را بکنید، یہ بات اور ہے کہ آپ ہماری خدمت کریں۔ تو یوسف علیہ السلام پہلی مرتبہ ان سے مخاطب ہوئے اور کیا کہا؟ دیکھیے، منتہائے سعادت مند، یہ میرے لیے انتہائی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں تامین می شود کے بنی نو خدرا کمک و خدمت نمائیں، کمک یعنی مدد، کہ بنی نو انسان کی میں مدد کروں اور ان کی خدمت کروں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں تم لوگوں کی خدمت کروں اور مدد کروں۔ تو اس طرح ساقی و خباز فرعون بیک فراش وارد می شود، ساقی اور خباز جو ہیں، فرعون کا ساقی یعنی فرعون کا شراب پلانے والا، اور خباز یعنی نان بائی، روٹی بنانے والا، وہ دونوں ایک فراش کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ فراش یعنی سویپر، صفائی کرنے والا، یہ تینوں بھی داخل ہوتے ہیں۔ تو فراش کہتا ہے کاغذ بدست زندانیہ دادا، تو فراش جو ہے وہ جیلر کے ہاتھ میں ایک کاغذ دیتا ہے اور کہتا ہے
حکم است کے از طرف فرعون راجع بحبس این دو نفر صادر شدہ است. ہاں، فرعون کی طرف سے ان دو لوگوں کو حبس یعنی قید کرنے کا حکم صادر ہوا ہے. فرعون کی جانب سے حکم است، حکم ہوا ہے کہ از طرف فرعون کی جانب سے راجع یعنی یہ جو ہے ان دونوں کو بحبس، حبس کہتے ہیں جیل کو، این دو نفر صادر شدہ است. ان کا وارنٹ نکل گیا ہے. اور خارج میں شبد اتنا کہہ کر وہ خارج یعنی چلا جاتا ہے. کون؟ سویپر. اب داروغہ زندہ یعنی زندانیہ جو جیلر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کاغذ را خواندہ، وہ کاغذ خواندہ یعنی پڑھتا ہے، اور پہلے سے کہتا ہے شما تم ساقی فرعون ہستے، تم فرعون کے ساقی ہو. تو ساقی کہتا ہے بلا قربان. بلا قربان یعنی یس، جی ہاں جی ہاں، آف کورس. پھر زندانیہ کہتا ہے بخباز، یہاں پہ نان بائی سے، بیکر، نان بائی یعنی بیکر روٹی بنانے والا، اس سے کہتا ہے شما خباز شاہی ہستے، تم شاہی روٹی بنانے والے ہو، کیا تم بناتے ہو شاہی روٹی؟ خباز. ہاں، یک وقت بودم، ایک وقت تھا کہ جب میں فرعون کی شاہی روٹی بناتا تھا، ابھی نہیں بناتا ہوں، اس کا مطلب ہے نا. اس پر زندانیہ نے کہا بروید، جاؤ، در توئے زندہ، قید میں جاؤ، چلو جیل میں جاؤ. اور یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا این دو نفر را، یہ دونوں افراد کو بھی بدست شما می سپارم، میں آپ کے سپرد کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام بھی جیل میں ہے نا. اور کیوں جیل میں ہے وہ آپ کو پتہ ہے. یہ یوسف علیہ السلام پر ایک الزام لگایا گیا تھا زلیخا کی جانب سے کہ وہ آپ بہت جھوٹا الزام لگایا گیا تھا. وہ جیل میں تھے تو ان کے ساتھ یہ بھی جیل میں تھے، تو اب یہ دو اور آ گئے. تو یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا پوچھا؟ گرفتار ہونے کا سبب پوچھا. صاحبو، انہوں نے کہا آقایان، اے اصحاب، ممکن است علت، تم مجھے اپنی جو ہے توفیق خود تارا بمن بگویت. ہاں، نے کہا کہ کیا تم اپنی گرفتاری کا سبب مجھے بتا سکتے ہو؟ زندانیہ گوش میں دہد، تو جیلر جو ہے کان لگا کر سنتا ہے ادھر سے. تو ساقی کیا کہتا ہے؟ حضور، مانے آقا، حضور، ایک مرتبہ فرعون کے جام میں مکھی گر گئی تھی. مانے آقا بجرم، کیا جرم کی وجہ سے؟ کہ ایک دفعہ در جام فرعون شراب پی رہا تھا، اس کے جام میں مگس یعنی مکھی افتادہ بود گر گئی تھی. محکوم حبس شدم، بس اس جرم میں مجھے محکوم یعنی حبس یعنی جیل میں مجھے قید کر دیا گیا ہے. ہاں، اسی جرم میں مجھے قید کر دیا گیا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے دوسرا سوال کس سے کیا؟ نان بائی سے، خباز سے. شما برائے چے، تم کس لیے گرفتار کیے گئے؟ تو نان بائی خباز کہتا ہے من بے تقصیر یعنی بغیر کسی جرم کے، حبس شدم، میں تو بغیر کسی جرم کے جیل میں پہنچا دیا گیا ہوں. زیرا فقط گفتند در نان بادشاہ اشغال و کثافتی پیدا شدہ است. انہوں نے کہا کہ نان یعنی روٹی میں، بادشاہ کی روٹی میں اشغال و کثافت یعنی سڑن اور گندگی دکھائی دے رہی تھی، بس اسی جرم میں مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے. تو ساقی کہتا ہے اے آقا، حضور، اجازہ می دہد، الحمدللہ، اجازت دیجئے کہ قدر استراحت کنیم، استراحت یعنی آرام. تو کہا حضور تھوڑی سی ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آرام کرو، میں بھی تمہاری خدمت میں رہوں گا. یوسف علیہ السلام نے کہا راحت باشید، ٹھیک ہے میں آرام کرو. من ہم در خدمت شما خواہم بود، میں بھی تمہاری خدمت میں حاضر رہوں گا. اتنا کہہ کر ساقی اور نان بائی دونوں خوابند، ساقی و خباز می خوابند یعنی سو جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو سوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور خود سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بخود یا اللہ، خدایا، فراق یعنی جدائی، بس اس دوری اس پدر، تاکہ پدر یعنی والد صاحب، بہت دنوں سے اپنے والد صاحب سے جدا تھے نا. تو انہوں نے کہا اے اللہ، جدائی بہت ہوئی، فراق بس است،
دور از پدر تاکہ والد سے دوری کب تک رہے گی، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کب تک میں دور رہوں گا، اپنے ابا سے کب تک میں دور رہوں گا. کسے از راہ نمی رسد، کوئی آتا بھی نہیں کہ خبر میرا با یعقوب برسان، کہ میری خبر حضرت یعقوب علیہ السلام میرے والد تک پہنچائے، یا خبر یعقوب بمن، کم سے کم یا میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خبر مجھ تک پہنچائے. کوئی آئے تو صحیح، میری خبر ان تک پہنچائے یا ان کی خبر مجھ تک پہنچائے. اس طرح یوسف علیہ السلام بیٹھے بیٹھے جو ہے اپنے دل ہی دل میں کیا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. زندانیہ جو جیلر تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا اور کیا کہا، یوسف چرا کیوں، این قدر دل تنگے میں کنید، اس قدر آپ دل تنگ پریشان اور غمزدہ کیوں ہیں، وہ غصہ میں خورید، اور اتنے غمزدہ کیوں ہیں آپ؟ آپ تو کہتے ہیں شما کی میگوید، آپ تو کہتے ہیں کہ خدا با شما است، کہ آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، پھر آپ اتنے غمزدہ، اتنے بے چین، اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا البتہ می دانم، ہاں یقیناً، شورلی میں جانتا ہوں کہ خدا حافظ اسرائیل است، کہ خدا بنی اسرائیل کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن برحسب ظاہر چطور غصہ نہ خورم، لیکن ظاہری حالات پر میں غمگین کیوں نہ رہوں. ہاں میرا کوئی جرم نہیں ہے اور مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے، نہ میری والد کی مجھے خبر ہے، نہ میرے والد کو میری خبر ہے، نہ مجھے میری والد کی خبر ہے، تو کب تک میں یہ برداشت کروں؟ ہاں از ایک طرف نمی دانم، ایک طرف میں نہیں جانتا کہ پیرم در کنعان غم میرا چگونا بسر برد، کہ کنعان میں میرے بوڑھے والد میرے غم میں کیسے ہیں، اور اب وہ زندہ ہے بھی یا نہیں، ہنوز اب زندہ است یا خیر، ابھی زندہ ہے بھی یا نہیں مجھے پتہ بھی نہیں ہے. ہاں اور دوسری جانب میرا دل میرے بھائیوں کے حالات پر کڑ رہا ہے، از طرف دیگر، دوسری جانب دلم میرا دل بحال برادران، بھائیوں کے حالات پر خودم، خود کے بھائیوں کے حالات میں می سوزد، جل رہا ہے، کہ باعث این وضعیات شدند وہ یقین دارم، کہ وہ ان حالات کا سبب بنے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی کرتوت پر شرمندہ ہوں گے، وہ کردہ خود پشیمان ہوں گے، وہ در فراق من اور میرے جدائی میں پریشان ہوں گے. خدایا آہارا ببخشائے، اے اللہ تو میرے بھائیوں کو کیا کر، معاف کر، ایسا انہوں نے کہا. یعنی اس پوری گفتگو میں یوسف علیہ السلام نے جیلر کو کہا کہ میں غمگین ضرور ہوں لیکن خدا میرے ساتھ ہے، بنی اسرائیل کی خدا حفاظت کرنے والا ہے، اور ظاہری حالت پر میں غمگین کیوں نہ رہوں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ کنعان میں میرے والد جو ہیں بوڑھے ہیں، وہ کس غم میں ہیں، ابھی زندہ ہے یا نہیں ہیں. دوسری جانب بھائیوں نے جو بھی سلوک میرے ساتھ کیا ہے، لیکن وہ میرے بھائی ہیں، ان کے حالات ہو سکتا ہوں مجبوری میں میرے ساتھ ایسا جرم کیا ہو، ان کے حالات پر میں ابھی پریشان ہوں، اور ہو سکتا ہے بھائی اپنے غلطی پر نادم ہوں گے اور کرتوت پر شرمندہ ہوں گے اور میری جدائی میں پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو معاف کرے. اس طرح سے جیلر کے سامنے وہ بات رکھتے ہیں. اس کے بعد زندانیہ یعنی جیلر کہتے ہیں یوسف کیا آپ اس بات پر راضی ہو، یوسف آیا کیا راضی بودید، آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ نے کم از کم ان دو افراد کے بقدر جرم کیا ہوگا، عقلاً کم از کم باندازہ این دو نفر، یہ دو اشخاص کے مطابق تقصیر داشتہ باشد، تقصیر گناہ کیا ہوگا. کیا اس نے آپ کو قید کرنا ضروری سمجھا کہ حبس شدہ نے شمارہ الزام نمائد، کہ جو ہے آپ نے بھی کم از کم ان دو افراد کے بقدر جرم کیا ہوگا تو اس نے آپ کو قید کرنا ضروری سمجھا ہے. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کیا حکم ہے، یہ فرمائش ہے، کیا آپ کی فرمائش کیا ہے، آپ کا حکم کیا ہے؟ ہاں حکم یہ ہے، انہوں نے کہا افتخار دری است، فخر اس بات پر کرنا چاہیے کہ آدم در ہمہ حال بے تقصیر باشد، کہ آدمی ہر حال میں معصوم ہو، اگرچہ یہ کہ وہ اپنی ہستی کو برباد کر دے، ولو ای کے ہستی خودرا بباد ہے. کہ فخر اس بات پر کرنا چاہیے کہ آدمی ہر حال میں معصوم ہو، اگرچہ وہ یہ کہ وہ اپنی ہستی کو برباد کر دے. یعنی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جیل میں ہیں یا جیل سے باہر ہیں یا ہم پر کوئی الزام لگا دیے گئے ہیں، ہم تو معصوم ہیں اور خدا بھی اس بات کو بہتر
جانتا ہے. اور واقعی وہ معصوم تھے، لیکن ان کو بے گناہ جیل میں ڈال دیا گیا تھا. تو ان کا ضمیر جو تھا اس بات پر مطمئن تھا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے. داروغہ زندہ. اس کے بعد جیلر کہتا ہے زہے خوشی بخت شما کے دارائے این عقیدہ ہستے. آفرین آفرین، مبارک ہو، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. خوش بختی کی بات ہے شما کہ آپ دارائے این عقیدہ ہستے، کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے اور اس مذہب کی پیروی کرتے ہیں. وہی مذہب رامی پرستید، اور آپ اس مذہب کی عبادت کرتے ہیں. اور ہم مصریوں کا مسلک بالکل اس کے برخلاف ہے. مسلک ما مصر ہا، اور ہم مصر کے لوگوں کا بالکل برخلاف ہی است. ہمارا مسلک جو ہے بالکل الٹ ہے. اور میں اسی لمحے سے آپ کا فرما بردار اور پیروکار بنتا ہوں. اور این ساعت، اور اسی لمحے سے من مرید، میں آپ کا مرید و مطیع شما خواہم بود. وہ اتنا ان سے امپریس ہوا کہ انسان جیل میں ہو یا باہر ہو، انسان سزا پر اس وقت پاتا ہے، اس کے سزا کا احساس اور ندامت اس وقت ہوتی ہے جب وہ جرم کر لے. لیکن ہم نے تو کوئی جرم ہی نہیں کیا ہے، لہٰذا ہم جیل میں بھی ہوں تو ہم اتنے ہی سکون سے ہوں گے جتنا جیل کے باہر ہیں. تو اس بات پر وہ بہت امپریس ہوا، اور اس نے کہا کہ کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ایسے مذہب کی پرستش کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو جیل کے اندر بھی بڑا سکون اور اطمینان ہے. ہم مصری تو بالکل اس کے برخلاف ہیں. اور اسی لمحے سے میں آپ کا مرید بنتا ہوں. تو یوسف علیہ السلام اس کی محبت بھری بات پر اس کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں از مرحمت شما خیل تشکر می کنم. اس محبت کے لیے میں آپ کا بہت تشکر یعنی شکر گزار ہوں. اتنے میں ساقی اور خباز، یعنی جو شراب پلانے والا اور نان بائی، یہ جو سوئے تھے، وہ کیا کرتے ہیں؟ بیدار شدہ اٹھ جاتے ہیں. اس باہم صحبت میں کنند، اور آپس میں باتیں کرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام ساقی اور نان بائی سے کہتے ہیں، ساقی اور نان بائی سے کیا کہتے ہیں؟ ارے تم لوگ اتنی جلدی کیوں بیدار ہو گئے آقایان؟ ارے اے صاحبو، چرا کیوں بائیں زودے از خواب بیدار شدید. اتنے جلدی سے تم لوگ کیوں نیند سے بیدار ہو گئے؟ اور برائے چے، اور کیوں این طور غمگین بنظر میں آیت، اور نیند میں سے اٹھتے ہی تم لوگ اتنے غمگین کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو ساقی نے جواب دیا آقا مارا شگفت ہست. حضور ہمیں شگفت حیرت ہے کہ ہم دونوں نے، کہ ہر دو خواب ہائے دیدہ ہم دونوں نے ایک جیسا خواب دیکھا ہے کہ زمین آہاں یکے است، کہ اس خواب کی زمین ایک ہی ہے، ایک ہی جیسا ہم نے خواب دیکھا ہے، لیکن ہم اس کی تعبیر کو نہیں جانتے. وہ تعبیر آہاں نامعلوم، اور ہم دونوں نے ایک جیسا خواب دیکھا ہے اور ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ممکن است خواب ہائے خدرا بمن باز گوید. سنا سکتے ہو؟ کیا تم اپنا خواب مجھے سنا سکتے ہو؟ ایسا انہوں نے کہا، کیا تم اپنا خواب مجھے سنا سکتے ہو؟ تو خباز نے کہنا شروع کیا، نان بھائی نے ان سے کہا اے آقا چے فائدہ دارت. حضور خواب سنانے کا کیا فائدہ ہے آپ کو، کہ آپ کو اس کی تعبیر اگر معلوم نہ ہو تو؟ گفتن خواب در صورت کے تعبیر نہ شود. آپ کو ہمارا خواب سنانے کا کیا فائدہ اگر اس کی کوئی تعبیر ہی نہ ہو تو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تعبیر خدا کی جانب سے نہیں ہوتی؟ آیا تعبیر از جانب خدا نیست؟ کیا تعبیر کوئی خواب کی خدا کی جانب سے نہیں ہوتی؟ یعنی بالکل ہوتی ہے. لیکن کم از کم دل کی بات کہہ دینے سے انسان کو کسی قدر راحت تو ملتی ہے. ولے بیان کردن راز، اگر آپ راز مجھ سے بیان کریں عقلاً کم سے کم تایک اندازہ انسان را راحت میں کند. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے بات کسی سے شیئر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا غم ہلکا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس خواب کی ہم تعبیر آپ کو بتا دیں اور آپ کا غم ہلکا ہو اور آپ کے ہم غم کو شیئر کر سکیں. ساقی کہتا ہے نان بائی سے بخباز، میرا خیال ہے گمان می کنم، میرا خیال ہے کہ ای مرد تعبیر است. ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص تعبیر بتانے والا ہے، اس میں اتنا دم لگ رہا ہے بات میں، ہے نا. تو کیوں ایسا کہا اس نے؟ کیونکہ ان کے پیشانی پر نماز کا چٹا تھا. اور نمی بیند، کیا تو دیکھ نہیں رہا ہے؟ چگونا نور الہی در جبینش پیدا است.
کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے جبین یعنی پیشانی، نور الہی خدا کا نور، کہ اس کی پیشانی سے خدا کا نور کیسے ظاہر ہے. ہاں یہ بڑا عبادت گزار بندہ ہے. لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام سے، من اے آقائے خواب دیدم کے درخت تاکہ در جلوے من بود. ہاں حضور میں نے خواب دیکھا کہ انگور کا پیڑ، درخت تاکہ نے انگور کا پیڑ، در جلوے من بود میرے پہلو، جلوے یعنی پہلو میں ہے، اور سہ شاخہ داشت، اور اس کی سہ یعنی 3 شاخیں ہیں، اور شاخہ ہائے فوراً شگوفہ کرد، اور شاخ پر فوراً شگوفے آ گئے ہیں، اور انگور لگ گئے ہیں، اور انگور ہائے رسیدہ، اور تینوں پر انگور بھی آ گئے ہیں. اتفاقاً جام فرعون در دست من بود، اتفاق سے فرعون کا جام میرے ہاتھ میں تھا. بلا فاصلہ انگور ہا چیدہ در شام فشردم. ہاں میں نے قریب کے انگوروں کو توڑا، وہ بدست فرعون سپرد کردم، اور اس کو جام میں چیدہ کے نچوڑا، اور بدست فرعون سپردم، اور فرعون کے ہاتھ میں دے دیا. یعنی اس نے اپنا خواب بیان کیا، ہاں کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کا پیڑ میرے پہلو میں ہے، اس کی 3 شاخیں ہیں، تینوں شاخوں پر فوراً شگوفے آئے، کلیاں کھلی، انگور لگ گئے. اتفاق سے فرعون کا جام میرے ہاتھ میں تھا، میں نے قریب کے انگوروں کو توڑا، اس کے جام میں ان انگوروں کو نچوڑا، اور وہ جام فرعون کے ہاتھ میں دے دیا. یہ خواب کس کا تھا؟ یہ خواب تھا ساقی کا، ہے نا؟ ہاں ساقی کا تھا، فرعون سپردم. ہاں اس کے بعد خباز کہتا ہے، اب نان بھائی کا خواب، من ہما خواب دیدم، کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا صبر کرو ذرا، تاکہ پہلے میں ساقی کے خواب کی تعبیر بتا دوں، پھر تمہارا خواب سنتا ہوں، ہے نا. صبر کن تا تعبیر ساقی گفتہ شود، صبر کرو تاکہ میں ساقی کی تعبیر، خواب کی تعبیر بیان کر دوں. تو کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ سنو ساقی، 3 شاخیں 3 دن ہیں، سہ شاخہ 3 شاخیں، سہ روز است، یہ 3 دن ہیں، اور 3 دن بعد فرعون تجھے پرانے عہدے پر بحال کر دے گا، اور بعد از سہ روز 3 دن کے بعد فرعون تجھے بمنصب اول تیری پہلی نوکری پر خودت خواہد گماشت. ہاں کہ تجھے پرانے منصب پر بحال کر دے گا، پرانی نوکری دے دے گا، اور تو اس کا جام جس طرح پہلے دیا کرتا تھا اس کے ہاتھ میں دے گا. وہ جام و یرا ہما طور جس طرح کے پہلے در سابق پہلے میداد تو دیا کرتا تھا، بعد ازیں اس کے بعد بھی ہما بس بدستش اس کے ہی ہاتھ میں خواہداد، تو ہمیشہ جیسے پہلے اس کا ساقی تھا مستقبل میں بھی تو اس کا ساقی رہے گا، اور اس کے ہاتھ میں جام دے گا. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ جب تو اپنے منصب پر دوبارہ فائز ہو. یوسف علیہ السلام نے کہا ولے لیکن خواہش دارم، میری یہ خواہش ہے موقع کہ جب بمنصب خود، جب خود کے عہدے پر باز گشتی تو دوبارہ جب فائز ہو، میرا فراموش نہ کونے، مجھے فراموش نہ کرے، مجھے مت بھولنا. وہ احوال میرا نزدیک فرعون متس کر شوے، اور فرعون سے میرے حالات کا تذکرہ کرنا کہ یوسف جو ہے یہ بے گناہ بند ہے، آپ ان کو چھوڑو، شاید میرا عزی زندہ رہائی دہد، ہو سکتا ہے شاید وہ مجھے اس زندہ سے قید سے رہائی کر دے، کیونکہ زیرا حقیقتاً میرا از زمین عبرانیہ دزیدہ، میں اس عبرانیوں کے سرزمین سے دزدیدہ، چرا لیا گیا ہوں. ہاں مجھے چرا لیا گیا ہے ان لوگوں نے، ہاں، اور یہاں بھی میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے. وہ دریجہ یہاں بھی ہم واقعاً خلاف نہ کردم، میں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے کہ جس کے لیے مجھے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، کہ میرا بدی سیاہ چال انداختہ، سیاہ چال یعنی جیل میں، کہ مجھے اس جرم میں جیل میں ڈال دیا گیا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے نہ صرف اس کی تعبیر بتائی بلکہ یہ کہا کہ بھائی تو اب دوبارہ سے اپنے پرانے منصب پر فائز ہو رہا ہے، لہٰذا مجھے مت بھولنا، اور فرعون سے کم میرے حالات کا تذکرہ ضرور کر دینا، تاکہ وہ مجھے اس قید سے رہائی عطا کرے، کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے. اور واقعتاً یوسف علیہ السلام نے کوئی جرم نہیں کیا تھا. اس کے بعد خباز کی باری آئی، خباز کی. ہاں تو خباز نے کہا بخود بتعبیر ماہم انشاءاللہ خیر است. ہاں کہا کہ اپنے آپ سے کہا خباز نے، میری تعبیر بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی، میری تعبیر بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی.
تو یوسف علیہ السلام نے کہا خواب شما چیست، تمہارا خواب کیا ہے؟ تو جو نانبائی تھا خباز باتانی و تفرعن، اس نے کہا بلا من ہمہ خواب دیدم، میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے کہ اس میں سفید روٹیوں کی 3 ٹوکریاں میرے سر پر ہیں، سبد یعنی ٹوکریاں، نان سفید، نان یعنی روٹی سفید، بر سر من میرے سر پر سفید روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں، وہ در سبد اور ٹوکری کے اوپر فرعون کے لیے ہر قسم کے کھانے موجود ہیں، بالا یعنی اوپر، ہمہ قسم سب قسم کے طعام کھانے برائے فرعون موجود است، اور اس ٹوکری کے اوپر فرعون کے لیے ہر قسم کے کھانے موجود ہیں، وہ مرغہان اور پرندے ہواہاں اور پرندے فضا میں اڑ رہے ہیں، از روئے سرم برداشتہ می خورن، اور انہیں میرے سر پر سے وہ کھانے اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب اس نے بیان کیا نانبائی نے، خباز نے، کہ سفید روٹیوں کی 3 ٹوکریاں میرے سر پر ہیں، اور ٹوکری کے اوپر فرعون کے لیے ہر قسم کے کھانے موجود ہیں، اور فضا کے جو پرندے ہیں انہیں میرے سر پر سے اٹھا کر وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے افسوس کیا، تعصف دار، اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے افسوس ہے کہ تعبیر این خواب خوشائند نیست، کہ اس خواب کی تعبیر خوشائند نہیں ہے، یعنی اچھی نہیں ہے، خراب ہے۔ تو نانبائی بولے، خباز بولے یعنی کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ یقیناً یہ بھی اس کے جیسا خواب ہے، لا بدم این ہمہ مثل یا کہ خوابس، یہ بھی اسی کے جیسا خواب ہے، وہ ساقی بادشاہ بود، وہ بادشاہ کا ساقی تھا اور میں بادشاہ کی روٹی بنانے والا ہوں، من ہم خباز بادشاہ استم، تو دونوں کے خواب کی تعبیر ایک جیسی ہونا چاہیے نا۔ اصلاً دیگر تعبیر نمی خواہد اظہر من الشمس، اور بات سورج کی طرح ظاہر ہے کہ اور بات جو ہے یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی، اور اس کی کوئی کہ تعبیر نمی خواہد اظہر من الشمس است، اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا اس سے؟ دیکھو سنو، سہ سبد سہ روز است، 3 ٹوکریاں 3 دن ہیں، سبد یعنی ٹوکری، روز یعنی دن ہے۔ خباز بساقی دیدے، خباز نے ساقی کی طرف دیکھا، گفتم ہاں میں نے کہا تھا نا، صحیح ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھہرو ذرا بات سنو، تامل کن، ذرا تھوڑا سنو، 3 دن بعد فرعون تیرا سر تیرے جسم سے الگ کر کے تیرے دروازے پر لٹکا دے گا، بعد از سہروز، 3 دن کے بعد فرعون سرے تو تیرے سر کو راز تنت جسم سے جدا کر دے گا، بدارت اور تیرے دروازے پر خواہد آویخت، اور وہ لٹکا دے گا، اور فضائی پرندے مرغان ہوا گوشتت تیرا گوشت خواہند خورد، اور فضائی پرندے تیرا گوشت اٹھا کر کھائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے صحیح تعبیر جب بتا دی تو نانبائی جو ہے غصہ ہو جائے گا، خشمگین شدہ، غصہ ہو گیا ہو، اور اس نے کیا کہا؟ یقیناً اگر ویسا نہ ہوا جیسا تو کہہ رہا ہے، ہر آئین اگرچہ چنی کہ تو گفتی نشند، اگر ویسا نہیں ہوا تو میں تجھ سے اس بات کا ویسا ہی بدلہ لوں گا، مکافات بدلہ، رابع سر خودت خواہم آورت، تو میں تجھ سے اس بات کا ویسا ہی بدلہ لوں گا۔ تو ساقی نے کہا اگر ویسا ہی ہوا جیسا یوسف نے کہا، وہ اگر ہمی طور شد، ویسا ہی ہوا، تو کشتہ شدی کہ تجھے قتل کر دیا گیا، لا بدخت تعبیر، جیسا کہ تعبیر کا بدلہ اس دنیا میں دینا ہے، باید درآ دنیا بدہے، نے کہا کہ اگر ویسا ہی ہوا جیسا یوسف نے کہا اور تجھے قتل کر دیا گیا تو پھر تعبیر کا بدلہ اس دنیا میں دینا، کہاں؟ آخرت میں دینا۔ اور اگر تیرے کو ایسا لگتا ہے کہ یوسف نے غلط کہا ہے تو نے اس دنیا میں بدلہ لینا۔ تو خباز جو تھا وہ تو بہت غصہ ہو گیا تھا، اس نے کہا حواشش مختلس، تیرے ہوش و حواس نے کام کرنا بند کر دیا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے،
اور بکواس کر رہا ہے، حرف واہی میزنت، اور تو بکواس کر رہا ہے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک خواب تجھے دکھائی دے اور تجھے تیرے پرانے منصب پر فائز ہونے کے لیے بلایا جائے اور واپس تو فرعون کی خدمت میں اس کا عہدیدار بن جائے، اور وہی خواب تھوڑا سا الگ ہو کر مجھے دکھائی دے اور مجھے میری گردن سر سے جدا ہو جائے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. لہٰذا ایک ہی خواب تھوڑے سے مختلف ہونے کی وجہ سے دونوں خدمتگار کے تعبیر میں اتنا فرق کیوں؟ اس بات پر خباز جو ہے ساقی پر بھی غصہ ہوئے اور یوسف علیہ السلام جنہوں نے سچ سچ بات بتائی تھی اس پر بھی غصہ ہوئے. تو اس طرح سے یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کس طرح سے بے گناہ قید میں ہیں اور ان کے سپرد دو لوگ کیے گئے ہیں. ایک ساقی ہے فرعون کو شراب پلانے والا، اور ایک ہے خباز نان بھائی. دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا ہے اور کس طرح سے وہ خواب کی تعبیر ہوئی ہے. اوکے، یہاں پہ سوال ہے، قید خانے میں قیدیوں نے جو خواب دیکھے تھے انہیں اپنے الفاظ میں بیان کیجیے. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے قید خانے میں ساقی نے خواب دیکھا تھا کہ 3 شاخیں ہیں، اس کی تعبیر یہ تھی کہ وہ 3 دن ہیں اور تینوں شاخوں پر شگوفے کھلے، تینوں شاخوں پر انگور نکل آئے. اس نے انگور نچوڑے اور فوراً اس جام کو بھر کر فرعون کو پیش کیا. تو اس کا مطلب، اس کی تعبیر یہ نکلی کہ 3 دن بعد فرعون اسے واپس اپنے پرانے منصب پر بحال کر دے گا اور اسے اسی طرح وہ شراب پلائے گا جیسے پہلے پلایا کرتا تھا. دوسرا خواب تھا نان بائی کا، بیکر کا. تو اس کو 3 ٹوکریاں دکھی، اس میں 3 ٹوکریوں میں 3 سفید روٹیاں ہیں اور اس روٹیوں کے اوپر کافی سارے کھانے ہیں اور یہ سر پر اٹھا کر لے کر جا رہا ہے اور سارے پرندے جو ہے اس کھانے کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. تو اس کی خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ 3 دن بعد فرعون جو ہے اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دے گا نان بائی کا، اور پرندے اس کا گوشت کھائیں گے، اس طرح وہ ہلاک ہو جائے گا. اوکے، سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں آپ کے. سیکنڈ کوشچن ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کے خواب کی جو تعبیر بتائی ہے وہ لکھیے. تعبیر تو اس میں ہم نے بیان کر دی ہے آپ کے، ہے نا. تعبیر پہلے کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ وہ واپس اپنے عہدے پر بحال ہوگا، اور دوسرے کی تعبیر یہ بتائی گئی تھی کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے گا. اوکے، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پر روشنی ڈالی. واہ کیا زبردست کوشچن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام یا چند نبیوں کے نام تحریر کیجیے، ہے نا. ایسا بھی پرسنل رسپانس کا کوشچن آ سکتا ہے. یا حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پر روشنی ڈالی. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصورت ہیں، بڑے معصوم ہیں، اور اپنے بھائیوں کا حسد کا شکار ہیں. ان کے بھائیوں نے ان کو جو ہے ایک سوکھے کنویں میں ڈال دیا تھا اور ان کے کپڑوں پر جانوروں کا خون ڈال دیا تھا، اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی میں اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھیں تک چلی گئی تھیں. لیکن پھر بھی وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں بڑے بہتری رکھتے تھے اور نیک خواہشات رکھتے تھے. ہاں، اور جیل میں بھی آپ کے ساتھی قیدیوں کے ساتھ آپ کا جو برتاؤ ہے وہ بہت ہی شفقت آمیز اور مہربانی والا ہے، اور آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے جو جیلر ہے وہ بھی ایمان لاتا ہے. اور اتنے بڑے نبی اور اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود بھی آپ جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور جیل اور معصوم ہونے کے باوجود بھی اپنی سزا کو جو ہے بھگتتے ہیں اور کبھی شکوہ نہیں کرتے ہیں. صرف یہ کہتے ہیں کہ فرعون سے میرا حال بتانا کہ میں معصوم ہوں، وہ بھی اس لیے کہ معصوموں کو سزا دیا نہیں کرتے ہیں. تو اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار جو ہے وہ بہت اچھا، ایک بہت ہی بہترین انسان کا ہے، جس نے خواب کی تعبیر بتائی ہے، جس نے قیدیوں کا دھیان رکھا ہے، جس نے قیدیوں کی خدمت کی ہے، جس نے اپنے ساتھ ظلم ہونے پر ہمیشہ جو ہے ایک حوصلہ رکھ کے صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے. تو بچوں اس میں آپ کو مختلف سوالات آ سکتے ہیں، بہت سارے سوالات آپ کو آ سکتے ہیں ہر طرح کے. اس کی آپ جو ہے پریکٹس کیجیے. تو کافی دنوں سے بچوں کی جو ڈیمانڈ تھی کہ بھئی رہبر سر آپ حضرت یوسف در زندہ کا ویڈیو بنائیے، تو ہم نے یہ ویڈیو بنا لیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو ہمارے سارے ویڈیوز بہت پسند آ رہے ہوں گے. آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کو بھی بھیجیے تاکہ ان کی بھی اسٹڈی ہو سکے. اوکے، اللہ حافظ.